الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا گیا ہے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام یقیناً اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک بنایا ہے اور آپ کو تمام جہانوں کی بیویوں پر برگزیدہ بنایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے مخاطب فرمایا۔ اب اس میں وہ مقام یا موقع ارشاد نہیں فرمایا گیا، لیکن یہ پہلو مخلوق کو آگاہ فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کے جو فرشتے ہیں، جو نوری مخلوق ہیں، اس نے ان اولیاء سے گفتگو کی، ان سے کلام کیا اور اللہ کریم کی جو عطا ان پر ہے، جو خصوصی عطا ان پر ہے، اسے بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ کہ سیدھا مخاطب فرمایا گیا کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، تو ایک حصہ ہے پوری ساری دنیا میں جو امور کی سر انجام دہی ہے، یعنی ظاہری پہلوؤں میں بھی ایک حصہ ہے اور باطنی حصوں میں بھی ایک حصہ ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس موضوع کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر عمل پر جو عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی فرشتے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اسے انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ظاہری پہلو ہیں اور یہ وہ حصے ہیں جو باطنی حصے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن دار دنیا کا پورا جو نظام ہے ایک مربوط نظام ہے، یہ حوادث نہیں ہے۔ اور ہر جگہ ہر لحظے جب فرشتے ذمہ دار ہیں، اور احادیث مبارکہ میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ فرمان ملتا ہے کہ اس رات کو جو حکم الہی آنے والے سال تک کے احکامات ہیں وہ وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں سے سال بھر ان پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی ذمہ دار جو فرشتے ہیں ان کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہی میں حضرت جبرائیل امین کے جو بیت اللہ شریف پر آمد ہے اور وہاں سے فرشتوں کا پھیلنا ہے، پھر واپس جمع ہونا، تو دعا کے معنوں میں بھی پھر اسی طرح اللہ کے وہ فرشتے جنہیں دنیا آسمان یا عرش بیان نہیں فرمایا گیا، نہ امر بیان فرمایا گیا، فرشتوں کی جماعت ارشاد فرمائی گئی ہے جو صاحب ایمان کے لیے اللہ کریم سے بخشش مغفرت مانگ رہی ہوتی ہے۔ تو بے شمار پہلوؤں سے یہ حصے بیان ہے، لیکن یہ حصہ جو یہاں بیان فرمایا گیا یہ خرق عادت ہے، یہ بالعموم پہلو نہیں ہے، یہ بالخصوص حصہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے مخاطب فرمایا۔ اب کچھ آیات آپ پہلے چلے جائیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو ان کے پروردگار نے اچھے طریقے سے ان کو قبول فرمایا اور انہیں یعنی مریم علیہ السلام کو اچھی طرح سے پرورش کی۔ اگلا حصہ ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ کفالت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں ذات باری تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ کریم نے انہیں اچھے طریقے سے قبول فرمایا اور انہیں اچھی طرح سے پرورش کیا۔ اب ہر شے اللہ کریم کے حکم سے ہے، اللہ کریم کی پسند سے ہے، جہاں جو چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے وہ قادر ہے ویسا ہی ہوگا، اور ہمیشہ اللہ جل شانہ کی طرف سے خیر آتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے۔ بظاہر کہیں تکلیف بھی آ رہی ہو تو وہ تکلیف بھی جو کلی معنوں میں جب اس سے بحث کیا جائے تو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یہاں جہاں
اقوام سابقہ کی سزا کی بات آتی ہے تو وہاں بہتری کیا ہے؟ تو کیا آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نہیں سنی پڑھی کہ انہوں نے کیا عرض کیا اللہ کے حضور، اور اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی میں بیان فرمایا کہ اگر یہ حیات ہوں گے تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی کفر میں دھسی ہوئی ہوں. تو جب نسل در نسل آگے ہر کوئی دوزخی ہو رہا ہے تو اس جگہ وہ بہتر نہیں ہے کہ آنے والی کتنی مخلوق جو ہے وہ بھی انہی کی راہ پر چلتے ہوئے دوزخ میں چلے جائے. یا وہ بچہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں بیان فرمایا گیا ہے، اس پر جب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اسے کیوں مار دیا گیا، اس لیے کہ وہ بڑا ہو کر فتنہ کرنا تھا، اس نے ماں باپ کو خراب کرنا تھا، نیک لوگ تھے، اللہ کریم نے اس سے بہتر انہیں اولاد عطا فرمائی. اب وہ حصے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، چونکہ ہم یہاں اپنی جو معمولات زندگی ہیں ان پر جو گفتگو کرتے ہیں اور ان پر جو آراء رکھتے ہیں، جب وہ معلوم ہو تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ واقعہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور سمجھا کیا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھ کر اسے جو سمجھ آئی ہے اس پر جو مرتب ہو رہا ہے مزاج کا زیر و بم، وہ کیا بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو جو حصہ قرآن کریم سے سمجھ آئے الحمدللہ، جو نہ سمجھ آئے اپنی سمجھ کو دستک دو، وہاں نقش ہے جو فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں وہ جامع و اکمل ہے. اب جب بات فرمائی گئی کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کلام کیا تو اس سے پیشتر دیکھیں بہت بڑا ارشاد ہے. فرشتے مخلوق ہیں اور یہ مالک فرما رہا ہے، تو ان کے پروردگار نے اچھے طریقے سے ان کو قبول فرمایا. اب یہاں تو بات یا پہلو آئے گا نا کہ فرشتوں نے کلام کیا، روبرو کلام کیا غیر نبی سے، خاتون ہیں، ولیہ ہیں، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ فرشتے دیکھنا یا ان سے ہم کلام ہونا غیر نبی پر بھی ممکن ہے، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ولیہ ہیں، صدیقہ ہیں، لیکن نبیہ نہیں ہیں. اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرمایا ہے کہ مردوں ہی میں سے اللہ کریم نے انبیاء پیدا فرمایا، اور یہی اصول اور یہی ضابطہ ہے. اسی لیے جب کیفیات قلبی اور اس کے تسلسل کی بات آتی ہے تو یہاں مردوں کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، خواتین کی ذمہ داری نہیں لگائی جاتی. اب پھر وہی بات یا وہی سوال اٹھ سکتا کہ ایسا کیوں ہے، جیسے آج ہمارے بڑا روشن خیال جو ہیں خیالات سمجھے جاتے ہیں کہ روشن خیالات ہیں کہ جی یہ خواتین کے حقوق اور مردوں کے حقوق. یہ سمجھ نہیں آتی کہ زمین پاؤں کے نیچے ہے، آسمان سر پر ہے. اب ایسا ہی ہے کہ بندہ کو بیٹھ کر یہ بحث شروع کر دے کہ آسمان اوپر کیوں اور زمین نیچے کیوں، رات اور دن پر بحث شروع کر دے کہ رات دن کے وقت میں ہو اور دن رات کے وقت میں ہو، تو یہ وہ بحث ہے جو لا حاصل ہے. اس لیے کہ جو خالق ہے اس نے جسے پیدا فرمایا ہے اس کا عین وہ مقام ہے. کسی شے کو بھی اس کے مقام سے ہٹا کر دیکھو، نہ صرف ارتعاش بلکہ خرابی پیدا ہو جائے گی. کسی شے کو بھی ہٹا کر دیکھو. والدین کا مقام والدین کا ہے، اولاد کا مقام اولاد کا ہے. اولاد والدین کے مقام پر نہیں ہو سکتی، اپنے والدین کی نسبت، اپنی اولاد کی نسبت ہو سکتی ہے، یہ اس کا مقام. اسی طرح خواتین و حضرات کو جب زیر بحث لایا جاتا ہے تو یہ مقابل نہیں ہے. یہیں بندہ پہلے حصے میں خطا کھا جاتا ہے کہ وہ خاتون اور مرد کو مقابل دیکھتا ہے. یہ مقابل نہیں ہے، انسانی حیات کے تسلسل کی یہ بنیاد ہیں. یہ ایک فریق ہے، یہ مقابل نہیں ہے. ایک فریق کی دو ذمہ داریاں ہیں، دو حصے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ اس طرح یہاں دیکھیں گے تو یہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ مائی صاحبہ کی دعا قبول فرمائی، حضرت مریم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا اور انسانیت کی فلاح و بہبود اور ان کا حق تک کا پہنچنا اور انہیں اپنی نشانی اور حکم قرار دینا، یہ کتنا بڑی عطا ہے. تو یہ مقام بھی تو ایک بی بی صاحبہ کو حاصل ہے.
تو اس طرح جب ہم اپنی ذاتی اندازے اور ذاتی اس تخمینے پر بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں تو کہ جو میرا علم ہے یا جو میری استعداد ہے وہ کس درجے کی ہے. کیونکہ کسی شے کو بھی جب ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے تو اسے ترازو میں رکھا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ترازو اپنے وجود سے بڑی شے کو تول رہا ہو؟ جو اس کی استطاعت ترازو کے وزن اٹھانے کی ہے اس سے بڑی شے اس ترازو میں نہیں تولی جاتی. اس کے لیے بڑا ترازو لایا جاتا ہے جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ جسے تول رہا ہے اسے اٹھا تو سکے. تو علمی سطح ہماری جو ہم روبرو دیکھے سمجھ نہیں سکتے اور تلخیاں پیدا کر دیتی ہیں اور ہم بحث جا کر کریں قرآن و حدیث پر، یہ بدبختی ہو سکتی ہے، یہ عقل نہیں ہو سکتا. اللہ معاف فرمائے. تو میں جو اس ضمن میں عرض کروں گا کہ کہیں کسی شے کی سمجھ نہ آئے تو اپنی ناسمجھی کا حل تلاش کیا جائے، نہ کہ یہ سوال اٹھا دیا جائے کہ وہاں ایسا کیوں بیان فرمایا گیا جو کہ بالعموم ہم کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس سے بڑے حصہ عطا فرمایا اور فرمایا ہر شے اس کی دی ہوئی ہے. ہر ایک کو جو کچھ مل رہا ہے مخلوق مرزوق ہے، جسے رزق دیا جاتا ہے، خالق رازق ہے. اور جہاں فرمایا جا رہا انہیں اچھی طرح سے پرورش کیا، یعنی ان کی ہر ضرورت اور احتیاج پوری، ہر ایک کی تو پوری فرما رہا نہیں، یہاں بالخصوص حصہ ہے. اور اس بالخصوص حصے میں کیا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام یقیناً اللہ نے آپ کو چن لیا، ان اللہ اصطفاک، اللہ کریم نے آپ کو چن لیا. آپ غور فرمائیں کہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں انہیں بے شمار پہلوؤں سے سہولت دی جاتی ہے. جہاں ان کی ضروریات پوری کی جا رہی ہوتی ہے وہاں تربیتی پہلوؤں سے لے کر اور ان کے تسلی و تشفی تک کتنے امور ہوتے ہیں جن میں انہیں بہلایا جا رہا ہوتا ہے، سہلایا جا رہا ہوتا ہے، اور انہیں آہستہ آہستہ ایک جیسے جیسے وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ویسے ویسے ایک تربیت نصیب ہو رہی ہوتی ہے. ایک آغوش، اس آغوش کی ٹھنڈک اور سکھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور ایک اطمینان محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے نہیں کہ معصوم بچے ہیں جب وہ والدین یا بالخصوص ماں کو دیکھتی ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ان کی والدہ یا والدین نہ ہوں تو اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام بھی معصوم بچی تھیں اور اللہ کریم کے پسند پر انہیں یہ شرف قبولیت نصیب ہوئی کہ عبادت کی جگہ پر انہیں پہنچایا گیا. اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ خالق ہے. اس نے جسے پیدا فرمایا ہے وہ خوب جانتا ہے، اس کی ضروریات کو بھی خوب جانتا ہے، ضروریات کی جو تکمیل ہے انہیں بھی خوب جانتا ہے. اور یہاں مائیں لوریاں دے رہی ہیں، مائیں کلام کر رہی ہیں، عزیز جو ہیں وہ کلام کر رہے ہیں. اللہ کریم نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ جا کر بی بی صاحبہ سے کلام کریں. اب جب کلام کیا جاتا ہے تو متکلم کا اثر ہوتا ہے اس میں. بچے کو لوری دے رہی ہے ماں، سہلا رہی ہے، اس سے کلام کر رہی ہے، وہ مطمئن ہو رہا ہے. اور جس بچے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے گئے ہوں کہ اس سے کلام کرو، وہاں اطمینان کیسا ہوگا. تو اللہ جل شانہ کی عطا ہے کہ فرشتے آپ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. یعنی یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ عمومی نہیں ہے، یہ خصوصی ہے اور اس کی عطا ہے، اس نے آپ کو چن لیا. اب کس درجے کا اطمینان یا سکینہ انہیں نصیب ہو رہا ہوگا، چونکہ کوئی شے بھی از خود نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہے. وطہرا کے، اور فرمایا اور آپ کو پاک بنایا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کے ہاں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا جسے پیدائش کے بعد شیطان جا کر مس نہ کرے. اور مائی صاحبہ کی دعا کہ اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا کہ شیطان چھو بھی نہ سکے.
پاکیزگی کو آپ دیکھیں کہ کس درجے کی اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ پھر اس ضمن میں مفسرین کرام جو مزید بحث فرماتی ہیں تو وہاں پاکیزگی کو جو انسانی وجودی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے بھی منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، اس نے پاک فرما دیا ہو کہ کوئی ایسی پہلو یا کوئی ایسی بات جو بحثیت خاتون منسلک وجودی ضرورت کے حوالے سے اللہ کریم نے اس سے بھی آزادی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ تو کتنے ہی پہلو ہیں پاکیزگی کے، اور اللہ کریم نے جب جسے چن لیا تو اس کو پاک بنایا۔ اب دیکھیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ وہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ نہا لے۔ نہانا بندے نے ہے، صفائی ذاتی ہونی ہے، لیکن حدیث شریف میں اللہ کا حق ہے اپنے بندے پر کہ وہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ نہا لے۔ پھر جہاں بھی شیطنت ہوگی وہاں گندگی ہوگی، وہاں خوشبو نہیں بدبو ہوگی، وہاں پاکیزگی نہیں ہوگی، ناپاکی ہوگی۔ جتنے بھی یہ جادو کرتے ہیں، یہ ٹونے کرتے ہیں، اور جتنے بھی شیطنت میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ گندا رہنا جو ہے پسند کرتے ہیں، وہ گندگی میں رہتے ہیں، اور اسی طرح پیشاب اور ان چیزوں سے وہ کوئی نہ کوئی چیز جو لکھنی ہوتی ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے مردود ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پاکیزگی ہوگی وہاں ورع اور تقوی کا پہلو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں پاکیزگی نہیں ہوگی وہ رخ شیطنت کی طرف ہوگا۔ تو جسے اللہ شرف قبولیت عطا فرما رہے ہیں، اللہ کے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، کیا پہلا حصہ اسے نصیب ہوا؟ آپ علیہ السلام سے متعلق کیا حصہ؟ آپ کو پاک بنایا ہے۔ تو جو پاکیزگی ہے یہ اللہ جل شانہ کی ذات جسے شرف قبولیت عطا فرماتی ہے اسے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اب بندہ صاف ستھرا ہے، نہایا دھویا ہوا ہے، خوشبو اس نے لگائی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کسی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کس گندی آنکھ سے دیکھا اس نے، وجود پر تو کوئی بات نہیں ہے، صاف۔ تو سمجھ آتی ہے کہ صرف گندگی ظاہری نہیں ہوتی، باطنی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری میل کچیل ہو سکتی ہے، عمل بد جو گندگی پیدا کرتا ہے وہ باطنی ہوتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ باطنی ہوتا ہے۔ اسی طرح قلوب کی صفائی کی بات ہو رہی ہے تو قلوب کی صفائی یہاں جو بیان فرمائی جا رہی ہے یہ طبی طور پر نہیں بیان فرمائی جا رہی، یہ خفی حصوں میں بیان فرمائی جا رہی ہے، یہ باطنی حصوں میں بیان فرمائی جا رہی ہے۔ جو اللہ کریم کا نام ہے یہ وہ نسخہ ہے جس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یا طبی پہلوؤں میں نہیں بتایا جا رہا کہ جیسے ایک طبی طور پر علاج اور معالجے کے نظر میں کسی کی شریان کی صفائی کی جاتی ہے، وہ ظاہری پہلوؤں میں بظاہر وجود میں ہے، لیکن وہ حصہ ظاہری حصوں میں داخل ہے، باطنی میں نہیں داخل۔ باطنی ان حصوں کی بات کی جا رہی ہے جہاں اس دھڑکتے دل میں لطیف ربانی قلب کی بات کی جاتی ہے، جسے یہ آلات دیکھنے سے آ رہی ہیں، جسے ایمان سے جو بصیرت نصیب ہوتی ہے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں، اس سے سمجھا جا سکتا ہے بغیر ناممکن۔ تو اللہ کریم کا یہ احسان ہے آپ پر کہ فرشتے کلام کرتے ہوئے پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پاک بنایا۔ اب ہمیں یہ تجزیہ اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں جو اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، میرا دعوی ایمانی اپنی کمزور سے ہی نحیف سے ہی ایک کاوش و جستجو ہے کہ جو اعمال صالح کی صورت میں اختیار کر۔ پہلا حصہ مجھے کیا نصیب ہو، یہاں سمجھ آ رہی ہے پاکیزگی۔ تو پاکیزگی کا صرف ظاہری پہلو نہیں ہے، باطنی حصہ ہے جو اصل ہے، جس پر ظاہر کا انحصار ہوگا، انما الاعمال بالنیات، اس پر بنیاد ہوگی، اصل وہ باطن ہے، اس پر ظاہر کا بھی انحصار اس پر ہوگا۔
ظاہری طور پر جتنا بھی کوئی صفائی کر لے، باطنی گندگی اس کے اندر سے ختم نہ ہو، شیطن ختم نہ ہو، کفر ختم نہ ہو، وہ کوئی صفائی نہیں۔ پھر صفائی کے معنوں میں ایک ضمنی بات عرض کرتا ہوں، یہ نہیں ضروری کہ جی اعلیٰ اور قیمتی حصے پہنے ہوں، یہ نہیں ضروری، جتنی استطاعت ہے، لیکن وہ جو کپڑا ہے اس میں پیوند لگ سکتا ہے لیکن دھویا تو جا سکتا ہے۔ اگر دھونے کے لیے کوئی شے نہیں میسر تو سادہ پانی سے جو دھویا جا سکتا ہے، پاک کیا جا سکتا، وہ تو ممکن۔ تو جو حیثیت یا جو موقع ہے اس کی مطابقت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ خیال کرے کہ میں سب سے جو اعلیٰ حصہ کپڑے کا ہے یا جوتے کا ہے یا جتنا بھی سامان استعمال کا ہے وہ جتنا میسر ہے، لیکن اس میں جو صفائی ہے وہ تو رکھی جا سکتی۔ تو یہ جو مفلسی کی بات ہو اور مفلسی کے بہانے سے ہم عدم صفائی میں چلے جائیں، تو جہاں کوئی بیٹھا ہے وہاں اس جگہ کو جھاڑی تو دیا جا سکتا ہے، اس جھاڑو اور صفائی کے لیے امارت یا غریبی یا مفلسی کی کیا بحث؟ تو مزاج کی بات ہے، پسند کی بات ہے، چاہت کی بات ہے، ایک تحریک کی بات ہے کہ بندہ حرکت کرے۔ اور وہ صفا کے علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام جہانوں کی بیویوں پر برگزیدہ فرمایا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو اتنی بزرگی عطا فرمائی۔ اب یہاں ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ولیہ ہیں، آپ کی جو ذریت ہے اس میں اللہ کریم نے اپنا نبی اور رسول اولو العزم پیغمبر پیدا فرمایا، تو جو نسبت عطا ہو رہی ہے وہ اس اولاد کی نسبت سے بھی ہو رہی ہے، اپنی ذریت کی نسبت سے بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت عمران علیہ السلام کو بیٹی عطا، اس نسبت سے بھی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی نصیب ہو رہی ہے۔ تو جنہیں رشتہ امام الانبیاء سے نصیب ہوا ان کا مقام کیا ہے؟ جس عظیم بیٹی کو رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، ان کا مقام کیا؟ اب یہاں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ارشاد کے ساتھ پھر ہم اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ کہاں رتبہ بڑا ہے کہاں کم ہے، لیکن ایک بات بڑی سادہ اور واضح ہے کہ جہاں آپ کی ولادت و سعادت ہے اس وقت کہیں کوئی اور اس درجے کی بیوی نہیں تھی۔ یہ عظمت آپ کی نسبت فرمائی جائے، ہمیں یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا جا رہا کہ ماں بین تقابل میں آ جاؤ۔ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض حدیث اور روایت اس پہلو سے بھی ملتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے نسبت سے آپ کی عظمت بیان فرمائی۔ وہ غفور الرحیم ہے، قرآن صداقت دے رہا ہے۔ جب ظلمت کی بات آتی ہے تو فرعونیت ایک نام ہے، اور اس کی زوجہ سے متعلق قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کریم غفور الرحیم ہے، کمی بیشیاں معاف فرمائیں۔ لیکن کچھ وقت پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جس بات میں کھٹکا لگے تو قرآن و حدیث میں نہ تلاش کرو کہ یہاں کوئی فرق لگ گیا، یہ تلاش کرو مجھے کہاں فرق لگ رہا ہے۔ تو جو فرمایا گیا یہاں موضوع آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے اور اللہ کی جو عطا ہے وہ ہے، تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو پہلا حصہ جسے اللہ قبول فرمائے اسے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ تو پاکیزگی ظاہری و باطنی، ظاہری پاکیزگی کا انحصار بھی باطنی پاکیزگی پر ہے، اور تمام جہانوں کی بیویوں پر برگزیدہ بنا ہے۔ اب یہ جو تقابلی حصہ تو سمجھ آیا ورع اور تقوی یعنی پاکیزگی میں
بلندی عطا فرمائی، وگرنہ عین اس موقع میں بھی بادشاہ تھے۔ تو بادشاہ تھے تو ان کی اہل خانہ بھی ہوں گے، جب نسل چل رہی ہے تو اہل خانہ بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بادشاہ اور فوج نہیں تھی، تو پھر ان کے جو محلات ہیں ان میں بھی تو کوئی رہتا ہوگا۔ تو ظاہری پہلو اور حیثیت میں جو مال و دولت، جو طاقت ان بادشاہوں کے اہل خانہ کے پاس تھی وہ بالعموم تھی، لیکن یہ دنیا کی جو حیثیتیں ہیں یہ معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی بھی دین کو یہ پر بھی نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب، ان کا چلنا پھرنا آپ کو تکلیف نہ دے، جو کچھ انہیں دیا گیا یہ دنیا کا حصہ ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو کتنے ہی پہلوؤں سے قرآن کریم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب بات برگزیدہ ہونے کی اور بزرگی کی بات آئے گی تو بنیاد ایمان ہے، بنیاد عمل صالح ہے۔ یہ بنیاد نہیں ہے کہ کس کی حیثیت کتنی ہے یا دنیا میں اس کے پاس قوت نافذہ کتنی ہے، نہیں، انحصار ایمان پر ہے، بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ ہے، اور وہ رسائی ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ ہو، تعلق نہ ہو، اس در کے بغیر یہ رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ جو حکم ہے اس حکم کی اصل تک پہنچنے کے لیے استعداد ہی ایمان سے نصیب ہوتی ہے، اور وجودی جو استطاعت ہے وہ خلق میں رہ جاتی ہے، خلق سے باہر کی خبر وجود کیسے لائے؟ اسی لیے اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جو اس بشر جسے حیات کل الروح من امر ربی یہ منسلک ہو اور یہ عظمت نصیب ہو کہ اسے اللہ کریم نے اشرف الخلق پیدا فرمایا ہو، اس نے اسے اپنی نیابت عطا فرمائی ہو، اسے اپنی عبادت کو پسند فرمایا ہو، تو پھر اس کے لیے جو بنیاد اور جو اعجاز ہے وہ ایمان ہے۔ اس کے بغیر کوئی شے نہیں، ہر شے فانی ہے۔ تو آپ کو تمام جہانوں کی بیویوں پر برگزیدہ بنایا، یہ اللہ کریم کا آپ علیہ السلام پر احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ پاک کا احسان، اس نے ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ ہمیشہ اس کے حضور دعا کیا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں، امت کے لیے دعا کیا کریں، بالعموم انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں، اپنے ملک اور قوم کے لیے۔ جہاں ہم اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے اور اسے پسند ہے۔ ہماری دعا کا وہ کوئی بندہ محتاج نہیں ہے، کیا پتہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا لفظ جو ہے اسے وہ سبب فرما دے، جس کی بھلائی ہونی ہے اس کی تو ہونی ہے، اس کی اس بھلائی کے صدقے اللہ ہمارے لیے کیا کچھ عطا فرما دے۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ تحب العفو، وہ اسے محبوب ہے معاف فرمانا۔ کوئی بہانہ ہمیں ایسا نصیب فرما دے جس سے ہماری کمی بیشیاں معاف ہو جائیں۔ یہ جو رمضان المبارک اور پھر بالخصوص معتکف اعتکاف روک لینا، کسی اعتکاف کہتے ہیں کسی مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے، پھر شریعت کی نسبت آئے گی تو یہ خاص مقصد پھر دین ہوگا، عبادت ہوگی، بالعموم روکنا نہیں ہوگا، چونکہ اعتکاف دینی حکم کے تحت جب صرف لفظ نہیں رہ جاتا کہ صرف جو الفاظ کے معنی ہوں گے، اس کا بعید حصہ جس مقصد کے لیے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو حلال رزق سے مخصوص وقت تک روک لینا، پیاس ہے تو ہے، بھوک ہے تو بھلے رہے، کیوں نہیں کھانا؟ اللہ کریم نے فرمایا۔ تو یہ جو روک لیا اپنے آپ کو امور دنیا سے بھی، تو یہ ہمیں اس کیفیت اور حال پر پہنچاتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو بھی دنیا چل رہی ہوگی۔ تو میں دنیا کے معاملات میں تھا،
میں نے اپنے آپ کو روک لیا، اب میں صرف ہمدن گوش ہوں، پوری متوجہ ہوں اپنی عبادات کی طرف. تو دنیا تو باہر چل رہی ہے، لیکن اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی دائرے دنیا چلا رہے ہوں تو پھر نہ بیٹھتے تو وہ بہتر تھا. جتنا آسان تھا اتنا ہم بیٹھ جاتے نفلی اعتکاف، اور پھر جا کر معاملات چلاتے رہتے. تو یہ وہ نزاکتیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ رواجات نہیں ہیں، یہ عبادات ہے، اور عبادات میں نزاکت ہوتی ہے. رواجات سمجھ لی جائیں تو ان کی جو اصل ہے وہ اٹھ جاتی ہے، ظاہری رکوع سجود رہ جاتے ہیں، اس میں جو اصل ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی وہ اصل نہیں رہتے. سمع اللہ لمن حمدہ، پھر وہ کلام رہ جاتا ہے، وہ حصے تمام ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے حضور عرض کرے اس کی وہ سنتا ہے. تو یہ نصیب کس لیے کہ جب ہم واپس پلٹ کر اپنی معاملات زندگی میں جائیں تو یہ مقدم ہوگی، یہ دنیا میں نہیں چلا رہا، یہ مالک کی دنیا ہے، اس کے حکم پر چل رہی ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جو میرے نقش زمین پر جہاں جہاں لگ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، میں نے اپنے ان قدموں کا حساب دینا جو میں اٹھا کر چلتا آ رہا ہوں. جس زمین پر قدم رکھ رہا ہوں وہ مالک کی، جو پاؤں رکھ رہا ہوں جس کا نشان پیدا ہو رہا ہے وہ مالک کا، وہ نشان مالک کا، وہ قدم مالک کا، وہ زمین مالک کا، وہ قوت مالک کی جس سے قدم اٹھا رہا ہوں. تو میں نے کس نیت سے اٹھایا، یہ حصہ میرے پاس آئے گا کہ اس کا جواب تو دے. تو جب یہ عبادات نصیب ہوں، مبارک رمضان کی گھڑیاں نصیب ہوں، یہ آخری عشرہ نصیب ہو، اس کی تاک راتیں نصیب ہوں، تو پھر اس کے بعد کیا یہ نہ صورت نصیب ہو کہ بندہ پاک ہو، اس کو پاکیزگی ملے ظاہری پہلوؤں میں بھی باطنی پہلو. تو آئیں اپنا ہم تجزیہ کریں، دوسروں کو دوسرے کی بحث اسے مؤخر رکھتے ہوئے اولیت ذات پر لاتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک آیا، اس کی برکات آئیں، ان برکات میں کہاں ہوں؟ کیا مجھے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوئی ہے؟ اس کی رضا نصیب ہو تو نشانی کیا ہے؟ جسے اللہ چن لے. اب دیکھیں اس کی حیثیتوں کا فرق ہے. اللہ کریم کی ذات کی نسبت بات آتی ہے تو پھر یہ جو توجیہات ہمیں گرامر کی گھڑ رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. وہ اصول ہیں جو قرآن نے مقرر فرمائے، وہ ضابطے اور حدود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں. اس میں کسی عقل کا دخل نہیں ہے، نہ کوئی عقل اس قابل ہے کہ یہاں وہ دخل دے سکے. تو جب بات آتی ہے حیثیت کی تو اس نے ہر ایک کی حیثیت اپنی، لیکن بالعموم جب ارشاد ہے تو اس حکم میں ہر ایک مخاطب ہے. تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، امام الانبیاء، انبیاء کرام، انبیاء اور رسول کی پوری جماعت، مقرب ہستیاں، چنی ہوئی ہستیاں. جب بات دوسرے درجے میں آئے گی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پھر جتنے انبیاء اور رسول کے ساتھ خدمت گزار اور خدام گزرے ان تمام کا حصہ آئے گا. پھر خیر القرون کی ترتیب دیکھو تو جب بات تبع تابعین سے آگے آئے گی تو پھر اب بالعموم حصوں میں داخل ہوتی چلے جائے گی، لیکن ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق. یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ جو شان اور عظمت آپ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اس عطا کی نسبت سے بات ہے کہ اللہ کریم نے انہیں چن لیا. جب اس بات کو آپ بالعموم لاؤگے تو تقابل یہاں نہیں ہوگا کہ اس نسبت بندہ جائزہ لینا شروع کر دے کہ میں اس درجے کا پاک ہوں کہ فرشتے مجھ سے ہم کلام کریں. لیکن جب اس نسبت سے بات کرو تو سمجھ آتی ہے جسے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، جسے وہ حصہ
جہاں اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہوگا تو اسے پاکیزگی نصیب ہوگی، اور پھر جہانوں میں جو عظمت ہے وہ اس ایمان سے ہے کہ اس کا کردار وہ ہو جو قرآن و سننا ہے، یہ وہ اس کا پیمانہ ظاہر میں اس کے پاس۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے کے صدقے، اپنی عظمت، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں خالص ایمان عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں گناہ معاف فرمائے، اور اس سے نکل کر، اس برکتوں اور اس حفاظت سے نکل کر بالعموم زندگی میں داخل ہوں تو حفاظت الہیہ سے داخل ہوں، اور وہ حصے جو پاکیزگی کے، جو میرے اللہ کو پسند ہیں، ان میں زندگی بسر ہو۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔